اپنے زمانے کے سب سے بڑے خطیب تھے، سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا ادارہ چلانے والا پرنسپل ملک میں، اور سب سے زیادہ درس دینے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر کے بعد لوگوں کو فقہ کا درس دیتے تھے، لوگوں کو مسئلے مسائل سمجھاتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد لوگوں کو درس حدیث دیتے تھے، رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے تھے۔ نماز عصر کے بعد لوگوں کو قرآن کا درس دیتے تھے۔ یہ وقت کا فقیہ بھی تھا، شیخ الحدیث بھی تھے، وقت کے شیخ التفسیر بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، جو بھی القابات ہیں سارے کے سارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو فقہ کا درس دینا، نماز ظہر کے بعد حدیث کا درس دینا، نماز عصر کے بعد قرآن کا درس دینا، تفسیر کا درس دینا، اور پھر نماز عشاء کے بعد بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے محفل کا۔ ہزاروں لوگ آتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں، لیکن انداز مختلف تھا۔ آتے ہوئے نمازی تھے لیکن غوث کی محفل میں بیٹھ کر نمازی بن کے پڑھتے تھے۔ بے نمازی آتے تھے لیکن حضور غوث پاک کے محفل میں بیٹھ کر وہ نمازی بنتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آ گئے تو باقی نمازیں بھی گئیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تربیت کا یہی تو فرق تھا نا، وہ تربیت اس طرح کرتے تھے کہ جس کے اوپر نظر ڈالتے تھے دل میں جو بھی میل ہوتی تھی ساری دور ہو جاتی تھی، بندہ پھر رب کا سچا بندہ بن جاتا تھا، نمازی بنتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ وقت چور آیا تھا، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کے بارگاہ میں ایک بادشاہ آیا، اور جب وہ اپنے وزیر مشیروں کے ساتھ آیا، یعنی کہ بڑا روب اور دبدبا کے ساتھ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ آیا، اور وہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اگر آج نہ بابے نے مجھے سیب کھلا دیے، موسم تو نہیں ہے لیکن حضور غوث پاک نے مجھے سیب کھلا دیے تو میں مان جاؤں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں بابے کو یہ 3-4 اشرفیوں کی تیاریاں نذرانے دوں گا اور میرے لیے وہ نرمی اختیار کریں گے، میرے اوپر خاص محبت کریں گے، میرے ساتھ جو ہے بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے اور میرا بڑا خیال رکھیں گے۔ جس طرح کہ آج کل ہم حضرات کہتے ہیں جی میرے پیر صاحب کی میرے ساتھ بڑی محبت ہے، وہ جب بھی آتے ہیں تو کسی کے پاس نہیں ٹھہرتے، میرے پاس ٹھہرتے ہیں۔ لیکن حضور غوث پاک اور اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ تھا، جب بھی کسی بستی میں جاتے تھے، جب بھی کہیں بھی جاتے تھے، کسی امیر کے دروازے کے اوپر نہیں جاتے تھے بلکہ غریب کی جھونپڑی میں جاتے تھے۔ اور آج جو وہ کہتا ہے نا کہ میرے اوپر میرے پیر کی بڑی محبت ہے کہ میرے پاس ہی ٹھہرتے ہیں، تیرے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ تیرا مال و دولت ہے جو تیرے پیر کو تیرے دروازے کے اوپر لے کے آتا ہے۔ ورنہ اگر تیرا پیر اتنی بھی شریعت کا پابند ہو اور حضور غوث پاک سے اتنی محبت کرنے والا ہو اور میرے مصطفیٰ سے اتنی عقیدت اور محبت کرنے والا ہو تو ان کی سیرت تو واضح ہے۔ مدینے میں جب میرے مصطفیٰ نے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، بڑے بڑے محل والوں نے حضور کو دعوت دی تھی کہ سرکار ہمارے محل میں یا ہمارے گھر میں قدم رکھا فرمائیں۔ میرے مصطفیٰ نے کسی طرف بھی توجہ نہیں کی، حضرت ابو ایوب کی جھونپڑی کو پسند فرمایا۔ اور حضور غوث پاک بھی اس علاقے سے گزرتے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرید تھے۔ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عقیدت اور محبت نہیں ہونی چاہیے بندے کی طرف ہوتی ہے۔ عقیدت اور محبت ہوتی ہے کہ میرا شاعر، میرا مرشد بھی میرے گھر میں تشریف لائے، میرے گھر میں بھی قدم رکھے، لیکن میں اللہ والوں کی وہ نشانی اور وہ بات بیان کر رہا